ٹرو سیلف ہے، جو ہمارا انٹرنل کریکٹر ہے، جو ہم اندر سے ہیں، دیٹ کووڈ ہیز ایکسپوز ٹو اس. اب یہاں پہ بہت سارے چیلنجز ہیں. میری بات ہو رہی تھی کل انس سے بھی اور ٹیم سے بھی کہ پاکستان میں ہمیں، اور پاکستان کیا پوری دنیا میں ہے، لیکن اسپیسیفکلی اگر ہم اس کانٹیکس میں بات کریں، اکانومی کا ایشو، جاب کا ایشو، بزنس کے ایشوز، انسرٹنٹیز، ایک فیئر فیکٹر ہمارے پاس موجود ہے جو بہت بڑا چیلنج ہے لوگوں کی جابز، لوگوں کے بزنسز. میں آپ کو ایک فلسفی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس فلسفی کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے دے ہر طرح کے چیلنج کو فیس کرنے کی. میں آپ کو ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں 1940s کی. 1940s میں ایک بڑا مشہور سائیکالوجسٹ تھا، وکٹر فرینکل اس کا نام تھا. یہ آسٹریا کا بڑا مشہور پریکٹیشنر تھا. اسی زمانے میں جرمنی میں جس وقت ہولوکاسٹ ہوا تو اس کو بھی اپنی فیملی سمیت دھر لیا گیا اور اس کو اس کی فیملی سے جدا کر دیا گیا، اور اس کو انہوں نے جو موسٹ نوٹوریس کیمپ تھا وہاں کا، جرمنی کا، وہاں پہ اس کو ڈال دیا. اب اس نے وہاں پہ اس کی فیملی کا اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ ہیں، ختم ہو گئے، اس کی پریکٹس ختم ہو گئی، اس کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی، اس کے فائنینسز ختم ہو گئے. اس نے 4 سال اس کیمپ میں گزارے. اس کیمپ میں جس کی شہرت یہ تھی کہ جو ایک دفعہ اس کیمپ میں داخل ہو جاتا ہے وہ کبھی اس میں سے زندہ نہیں نکلتا. نہ صرف وہ اس میں سے زندہ نکل کے آیا بلکہ اس نے یونیورسٹیز میں دنیا میں جا کے لیکچرز دیے، اور اس نے جو ہے کتاب لکھی جس کا ٹائٹل تھا مین سرچ فار میننگ. یہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اس کتاب کو، اگر اف یو گیٹ این ایکسیس ٹو دیٹ، مین سرچ فار میننگ بائی ڈاکٹر فرینکل. اس نے آئیڈینٹیفائی کی ایک تھیراپی جس کو کہتے ہیں لوگو تھیراپی. بڑا ہی انٹرسٹنگ اس کی فلسفی تھی. اس نے اس میں ایک چیز آئیڈینٹیفائی کی کہ آپ انسان سے ہر چیز چھین سکتے ہیں. آپ اس سے اس کی فیملی چھین سکتے ہیں، اس کا بزنس چھین سکتے ہیں، اس کی جاب چھین سکتے ہیں، دنیا کی جو چیز ممکن ہے آپ اس سے چھین سکتے ہیں، اس کی آئیڈینٹی چھین سکتے ہیں. لیکن اس نے کہا کہ آپ کسی انسان سے اس کا ایٹیچیوڈ نہیں چھین سکتے. اگر اس کے اندر وہ ایٹیچیوڈ آف گریٹیچیوڈ ہے، اگر وہ زندہ رہنے کی امنگ ہے، اگر کنٹریبیوٹ کرنے کا جذبہ ہے، آپ دنیا کی ہر چیز چھین لیں، آپ کسی کو اس کے ایٹیچیوڈ سے نہیں وہ چھین سکتے. اور اس نے کہا کہ یہ ایک ایسٹ کی طرح انسان کے اندر. دوسری بات اس نے جو بڑی امپورٹنٹ جو لوگو تھیراپی کی بیس بنی وہ میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. اس نے آئیڈینٹیفائی کیا، اس نے کہا کہ دنیا میں ایونٹس کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی معنی نہیں. کووڈ کوئی میننگ نہیں ہے، کسی کا دنیا سے چلے جانا کوئی میننگ نہیں ہے، آ جانا کوئی میننگ نہیں ہے، بزنس کا کامیاب ہونا کوئی میننگ نہیں ہے، ناکام ہونا کوئی میننگ نہیں ہے، ایکسیپٹ the meaning which you assign to that event. Accept the meaning which you assign to that event. اب میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ کووڈ کو کیا میننگ دیتے ہیں، what does COVID means to you، کیا کہیں گے آپ؟ کیا میننگ ہے کووڈ کے؟ اگر ہم یہی چیز سروے کرنے نکلیں، بہت سارے لوگوں کے پاس جا کے یہ سوال دہراتے ہیں، اچھا جناب آپ بتائیے کووڈ سے کیا مراد ہے؟ تو کوئی لوگ تو کہیں گے یار کووڈ سے مراد ہے یار دیکھو میرا پورا بزنس تباہ ہو گیا، میری اپرچونٹیز ختم ہو گئیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہیز گون آؤٹ آف مائی سیلف. کسی سے پوچھیں کووڈ سے کیا مراد ہے، وہ کہے گا یار کووڈ تو ایک بڑی انسانیت کا خدمت کرنے کا ہمیں موقع مل گیا. دیٹ واٹ اٹ ڈز اٹ مین فار کووڈ. کسی سے پوچھیں کووڈ سے کیا مراد ہے، وہ کہے گا یار جب اتنی انسرٹنٹی ہے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کل کا نہیں پتہ، پل کا نہیں پتہ، بیٹھ جاؤ کوئی پتہ نہیں کل کس وقت زندگی ختم ہو جائے، آج ختم ہو جائے. کسی سے پوچھیں کووڈ سے کیا مراد ہے، وہ کہے گا دس از این اپرچونٹی. اگر لائف اتنی فریجائل ہے تو مجھے اسے فضول میں ضائع کرنا نہیں، بلکہ آئی مسٹ ہیو ٹو ڈو سم تھنگ آف ویلیو فار دا پیپل اینڈ فار مائی فیملی اینڈ فار مائی سیلف. دیکھیں کتنی حیران کن بات میں کر رہا ہوں. سیم ایونٹ ہے، اس کے میننگ جب آپ ڈفرینٹ اسائن کرتے ہیں تو آپ کے ڈفرینٹ رسپانس ہوتا ہے. اگر آپ کسی بھی ایونٹ کو امپاورنگ میننگ دیں گے اس کا امپاورنگ رسپانس ہوگا. میں آپ کو ایک ایکویشن کہوں گا، اگر آپ اس کو لکھیں تو اس میں پوری آپ کو فلسفی مل جائے گی. ایکویشن ہے ای اسٹینڈ فار ایلیفینٹ فار ایگزامپل ایز این الفابیٹ، ای پلس آئی ملٹیپلائی بائی آر is equal to O. E plus I multiplied by R is equal to O. اگر میں آپ سے کہوں کہ وائلڈ گیس کریں، E سے کیا مراد ہے، O سے کیا مراد ہے،
آئی سے کیا مراد ہے, آر سے کیا مراد ہے, یہ 4 ورڈز میں پوری فلسفی. چلیں مشکل آسان کر دیتا ہوں. ای سے مراد ہیں ایونٹس جو ہماری زندگی میں ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں, اچھے یا برے. آئی سے مراد انٹرپریٹیشن آف دیٹ ایونٹ ہے, آپ کیا میننگ اسائن کر رہے ہو اس ایونٹ کو. آر سے مراد وہ آپ کا سلیکٹڈ رسپانس ہے جو آپ نے اس میننگ کو سامنے رکھتے ہوئے چوز کیا. کسی کیسے ہیں کہ دا کریٹر ہیز گیون اس اے چوائس ٹو چوز among the choices, but the creator has not given us a dignity to choose the consequence of our choices. I repeat, ہمارے خالق و مالک نے ہمیں اختیار کرنے کی طاقت دے دی, لیکن اختیار کے ساتھ جو اس کے کانسیکوینس ہیں اس چوائس کے, وہ ہمیں اس نے چوائس نہیں دی. آپ اچھا اختیار کریں گے, اچھی چوائس لیں گے تو اچھا آؤٹ کم مل جائے گا, لیکن اگر آپ نے کوئی بری چوائس کی تو اس کا آؤٹ کم پھر آپ ایوائڈ نہیں کر سکیں گے. تو کنٹرول کس چیز پر ہوگا؟ آپ کے آئی اور آپ کے آر پر. آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, آپ کا رسپانس کیا ہے. تو ایکویشن کے دوسری طرف جو او ہے, دیٹ اسٹینڈ فار آؤٹ کم. میری زندگی کے ریزلٹس, میری زندگی کا آؤٹ کم. ہم مان لیتے ہیں ہمارے پاس کچھ چیلنج ہے اپنے بزنس کے حوالے سے, اور وہ جو ریزلٹس ہیں جو ابھی مجھے اپنے بزنس میں مل رہے ہیں, آئی ایم ناٹ ہیپی ود دیٹ. ہم مان لیتے ہیں مجھے اپنی فیملی لائف میں کچھ ریزلٹس ہیں, کچھ آؤٹ کم ہے, and I'm not happy with that. کوشچن یہ ہے کہ اس آؤٹ کم کو بدلنے کی کیا اختیار, کیا فوکس, کیا چیز میرے پاس موجود ہے. اگین 2 چیزیں ہیں کہ زندگی میں ہوتے ہوئے ایونٹ کی انٹرپریٹیشن میں کیا کرتا ہوں اور اس کو کیا رسپانس چنتا ہوں. اگر میں کسی چیز کو, کسی فیلئر کو اپنے لیے چیلنج سمجھتا ہوں, ایک لرننگ اپرچونٹی کے میننگ دیتا ہوں, اور رسپانس میرا ہوتا ہے کہ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ ان اے بیٹر وے, آئی کین چینج مائی بزنس آؤٹ کم. بیکاز زندگی میں یہ جو نیورو سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ فیلئر نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, صرف فیلڈ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, فیلئر نہیں ہوتا. تو اگر میں نے آج ایک فیلڈ اسٹریٹجی سے اپنی فیملی لائف کو چلا رہا ہوں, آؤٹ کم فیلئر ہے, تو جب تک میں اپنی اسٹریٹجی کو نہیں بدلوں گا میرا آؤٹ کم بدلے گا نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جبکہ بہت حد تک ایک چلن اس بات کا ہے کہ جس طرف اکثریت چل رہی ہو لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اینڈ بدقسمتی سے اگر وہ نیگیٹو پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں, بدقسمتی سے اگر وہ نیگیٹو اورینٹیشن رکھتے ہیں, تو بغیر سوچے سمجھے بہت سا کراؤڈ فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں, بیکم ڈفرینٹ فرام دیٹ کراؤڈ. میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور اس نے ہمیں سپر کریشن دی ہیں, اور اس نے ہمیں یہ طاقت دی کہ ہم اپنے حالات, اپنے واقعات کو مینیج کر سکیں. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی, اس نے کہا ڈونٹ وش that your problems become smaller. Don't wish that your challenges become smaller. Never wish that. Rather wish that you grow larger than your challenges. You grow larger than your problems. اور یہ اپنے آپ کو بڑا کرنے کا جو مشن ہے وہ اس مقصد کے ساتھ ہے کہ آپ کسی واقعے کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. مجھے 2008 کی بات یاد آ گئی. میرے والد کی وفات ہوئی, میں بڑا غمزدہ, اور ایک انسان ایک ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. مجھے آج تک ایک ٹیکسٹ نہیں بھولا, میرے دوست ہیں یہاں دبئی میں, انہوں نے مجھے وہ ٹیکسٹ بھیجا تھا. اس انسٹنس پہ جب مجھے دیکھا, اینڈ آئی بین ٹوٹلی ریچارجڈ. وہ کیا تھا؟ صرف فیو لائنز تھیں, اور اس پہ دیٹ واز اے اسٹیٹمنٹ وٹ از ریٹن. ہی سیڈ دیٹ کامران یو مسٹ ہیو اے بلیو, you must have a firm belief that your father has gone to a better place than this world. Interpretation makes the whole meaning change for myself. Life ہمیں زندگی میں نظر آتا ہے, what is this life is all about. تو میری انٹرپریٹیشن یہ بنتی ہے کہ میں کچھ ڈیکیڈز پہلے اس دنیا میں نہیں تھا, اور یہ بات یقینی ہے کہ کچھ ڈیکیڈز کے بعد ہم سب کو پیرش ہو جانا ہے. تو میرے ذہن میں ایک آتا ہے کہ جو یہ ونڈو آف اپرچونٹی ہے, اس میں مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے.
تو اس میں اگر میں نے اپنی زندگی کو اس بات پر سوچا کہ دس از این اپرچونیٹی فار مائی سیلف ٹو کنٹریبیوٹ سم تھنگ آف ویلیو, ٹو ایڈ سم ویلیو ان ٹو دا لائف آف دا پیپل, ٹو بیکم بینیفیشری فار دا پیپل ہو آر بین اراؤنڈ. میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت بات کرتا ہوں. مجھے لوگ بہت سی دفعہ یہ سوال پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ لیڈرشپ کوچ بھی ہیں, لوگ آپ سکسیزفل لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں, آپ نے اپنی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے, لیکن آپ یہ بتائیے آپ کے لیے سکسیس کیا ہے. تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ مجھے سکسیس کے میننگ ایک نقطے میں سمجھ آئے, ایک چھوٹے سے واقعے میں جو سورہ نمل میں ہے, ایک چونٹی کا واقعہ. ایک چونٹی, اگر آپ اس سورت کو پڑھیں تو اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک چونٹی نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنی ہم جنسوں سے کہا کہ تم اپنے بلوں میں چلی جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پیروں تلے تم کچلی جاؤ. تو وہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی جو اس چونٹی کو اپنے جیسے ہم جنسوں کے لیے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں مذکور کر دیا, اپنے نبی کو سنایا. مجھے شروع میں بڑی حیرت ہوتی تھی کیونکہ مجھے اس واقعے میں اتنی وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس واقعے میں اتنی اہمیت کیا تھی جو اس کو ذکر کیا گیا. لیکن جب وہ اکتا کھلا تو سمجھ آ گیا کہ اگر ایک چونٹی کی سوچ اتنی اللہ کو پسند آتی ہے کہ وہ اس کو میگنیفائی کر دیتا ہے, تو ایک انسان کی سوچ جو اپنے جیسے انسانوں کی بھلائی کا سوچے, اللہ تعالیٰ اس کی بات کو بھی پھیلائے گا, اس کو بھی کامیاب کر دے گا. تو نفع رساں بننا کسی بھی رول میں آپ ہیں وہ ہے ری بورن ہونا. اگر مجھے زندگی کا پھر موقع ملے, پھر موقع ملے, پھر موقع ملے, میں صرف ایک چیز کو, ایک پوائنٹ کو اپنی زندگی میں شامل رکھوں گا. وہ یہ ہے کہ میری ذات سے میری فیملی کو کیا فائدہ پہنچا, میری ذات سے میرے دوستوں کو کیا فائدہ پہنچا, میری ذات سے میری کمپنی کو کیا فائدہ پہنچا, میری ذات سے میرے کسٹمرز کو کیا فائدہ پہنچا, میری ذات سے میرے معاشرے کو کیا فائدہ پہنچا, میری ذات سے میرے ملک کو کیا فائدہ پہنچا, میری ذات سے اس دنیا کو کیا فائدہ پہنچا. نفع رساں بننا اپنے آپ کو یہ ری بورن ہے. اگر یہ نقطہ ہمیں سمجھ آ گیا تو پھر ہمارے لیے کسی معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں. دیکھیں زندگی میں اب چیلنجز آتے ہیں, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. کووڈ کے حوالے سے ہمارے بہت سارے دیکھتے ہیں ہم کہ ہمارے بزنسز وائنڈ اپ ہو رہے ہیں, جابس کے مسئلے ہیں. زندگی ہے کیا, اس کو ذرا سمجھیے. آپ نے میری طرح بہت دفعہ اگر آپ یاد کریں تو ایک گیم کھیلتے تھے ہم لوگ بچپن میں. وہ جو سانپ اور سیڑھی کا ایک بورڈ ہوتا تھا جس کے اوپر 1 سے لے کر 100 تک نمبر ہوتے تھے, مجھے یاد ہے, اور اس میں رنگ برنگے سانپ ہوتے تھے اور اس پہ سیڑھیاں ہوتی تھیں. اور جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ سانپوں سے بچتے ہوئے ہم وہ جو اینڈ تک پہنچ جائیں. اور جب ہمیں کوئی بہت بڑی سیڑھی مل جاتی تھی تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا تھا کیونکہ ہم بہت سارا شارٹ کٹس ہمیں مل جاتے تھے. لیکن ایک چیز بڑی حیران کن تھی کہ ہم نے جب بھی اس بورڈ پہ گیم کو کھیلا تو ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کو صرف سیڑھیاں ہی ملی ہوں, اور کوئی ایسا نہیں تھا جس کو صرف سانپ ہی ملے ہوں, بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے کمبینیشن آف سنیکس اور لیڈرز ملتے تھے. لیکن اس گیم کی جو سب سے بڑی خوبصورتی تھی وہ یہ تھی کہ جس وقت ہم اس گیم میں ہوتے تھے اور اگر کسی کو سانپ کہیں پہ کاٹ بھی جاتا تھا جو اس کو سلائڈ ڈاؤن کر دیتا تھا لوور نمبرز پر, تو میں یہ دیکھتا تھا کہ انکلوڈنگ مائی سیلف دوسرا بھی میرے دوست جو تھے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے. انسٹنٹلی ان کا جوش اور بڑھ جاتا تھا. دے ٹرائی ٹو گیٹ دا بگر نمبر سو دیٹ دے کین کنٹینیو ود دا گیم. بڑے ہو کے مجھے بات سمجھ آئی, ہماری زندگی بالکل اس لائف بورڈ کی طرح ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی کی سیڑھیاں بھی ملیں گی, اپنے حصے کے چیلنجز بھی ملیں گے. لیکن جیسے ہم اس لائف بورڈ میں, جس طرح ہم اس گیم کے اندر کسی سانپ کے کاٹنے سے, لوور اسکیل ڈاؤن ہو جانے سے ہم گیم چھوڑ کے نہیں بیٹھ جاتے تھے. اس گیم کی خوبصورتی تھی ایون یو ہیو بین بٹن بائی 100 ٹائمس, آپ کسی اسنیک نے آپ کو کاٹ لیا, یو سلائڈ ڈاؤن, دا گیم از ناٹ اوور ایز فار ایز یو آر آن دا بورڈ. یہی معاملہ ہمارا ہے. زندگی کے اندر ہمیں اپنے حصے کی سیڑھیاں, اپنے حصے کے چیلنجز ملتے رہیں گے, بٹ دا گیم از ناٹ اوور ٹل دا ٹائم وی آر آن دا بورڈ, ٹل دا ٹائم وی آر لیونگ. ہمارا یہ سنگھرش, ہماری یہ کوشش, ہمارا یہ
کیا کہتے ہیں اپنی کوشش مستقل کرتے رہنا، یہ ہمارے لیے جاری و ساری رہنے والا ہے. یہ کسی سٹیج پہ اوور نہیں ہوگا. یہ آپ کسی سٹیج پہ فل سٹاپ نہیں لگا سکتے کہ مجھے اتنے فائنینسز مل جائیں، اتنا یہ عہدہ مل جائے، اتنا یہ مل جائے تو میری گیم اوور ہو جائے گی. نو، وی ہیو ٹو اسٹے آن دا بورڈ اینڈ وی ہیو ٹو فیس اینڈ وی ہیو ٹو پروگریس، بیکاز زندگی میں فیلئر کچھ نہیں ہے، صرف فیڈ بیک ہے. اگر میں اچھا پیرنٹ نہیں ہوں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ بائی ڈیفالٹ میرے اندر میرے جینز میں ایسا تھا کہ میں ایک اچھا فیملی پرسن نہیں بن سکا. نہیں، میری اسٹریٹجیز صحیح نہیں تھی. اور اگر آج اس لمحے میں اپنی اسٹریٹجیز میں فلیکسیبل ہوتا ہوں، آئی کین گیٹ دا ڈیزائرڈ آؤٹ کم. میں ایک اچھا مینیجر نہیں تھا، اس کی وجہ میرے جینز نہیں تھے، اس کی وجہ میری فیلئر اسٹریٹجیز تھیں. تو فیلئر کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ ہم اسے اسٹریٹجیز کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ایک اور چیز ایسی ہے جو ہمیں بینگ ایز اے پروفیشنل، بینگ ایز اے پرسن، جو ہمیں بہت اپ گریڈ کر دیتی ہے، اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ہم فوکس کریں. ہم لوگ اپنے اپنے ایریاز کے پروفیشنلز ہیں، لیکن میں نے ایک چیز اور سمجھی، اور یہ آپ کو میں نقطہ سمجھاتا ہوں. سورہ رحمان میں، سورہ رحمان کی 4 شروع کی آیات ذہن میں لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس کے اندر زبردست بات ہے. کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہیں، لیکن جو صفت اس کی سب سے حاوی ہے الرحمن، یعنی اس کی محبت ایسی ہے جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو. تو اس نے اپنی اس صفت کا ذکر کیا. اس کے بعد دنیا میں بہت سارے علوم ہیں، بہت سارا علم ہے، لیکن جو چوٹی کا علم ہے قرآن، اللہ نے اس کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سب سے چوٹی کی مخلوق ہے انسان، اس کا ذکر کیا. اور دنیا میں بہت سارے سکلز ہیں، بہت سارے سکلز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چوٹی کا سکل ہے، کمیونیکیشن سکل، علمہ البیان، انسان کو بیان کرنے کی طاقت دی، اللہ نے اس کا ذکر کیا. مجھے یہ بات سمجھ آئی، if I have to reborn again، اگر مجھے اپنی زندگی دوبارہ گزارنی پڑے، if I got my birth، وہ کون سا سکل ہے جس کو میں اپنی زندگی میں شامل رکھوں گا from the day one؟ that is called a communication skill. میں اپنے کمیونیکیشن سکل کو امپروو کرتا رہوں گا. کیوں؟ بیکاز دا کمیونیکیشن is directly proportion, the quality of communication which I have is directly proportion to the quality of life I have. یہ کمیونیکیشن 2 طرح کی ہے. ایک کمیونیکیشن وہ ہے جو میں باہر کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ کمیونیکیشن ہے. میں اپنی فیملی سے بات کرتا ہوں، اپنے بچوں سے بات کرتا ہوں، یہ کمیونیکیشن ہے. میں اپنے کسٹمر سے بات کرتا ہوں، اپنے سینئر سے بات کرتا ہوں، یہ کمیونیکیشن ہے. ایک کمیونیکیشن ہے جو میرے اندر ہو رہی ہوتی ہے. اٹس آلویز ہیپننگ ود ان مائی ہیڈ، جس کو ہم کہتے ہیں سیلف ٹاک. وہ سیلف ٹاک کیا آپ کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے؟ آپ اپنے بارے میں اپنے آپ کو کیا پریزنٹ کرتے ہیں؟ آپ کا اپنے بارے میں سیلف امیج کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بڑی طاقتور بات بتانے لگا ہوں. ہمارا جو مائنڈ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس کر لیتے ہیں. میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ مینار پاکستان کے بارے میں نہ سوچیں، آپ کسی پنک ایلیفنٹ کے بارے میں نہ سوچیں، آپ برج خلیفہ کے بارے میں نہ سوچیں. اچھا، اب میں جتنا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو نہ سوچیں، تو آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ انسٹنٹلی اس تصویر، آپ کی پکچر جو ہے آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے. یعنی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارا مائنڈ ورڈ پروسیسر نہیں ہے، امیج پروسیسر ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، یہ ورڈ پروسیسر نہیں ہے، یہ امیج پروسیسر ہے. اور اس بات کو جتنی دنیا جہان کے مارکیٹرز ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اسی وجہ سے تو وہ اتنے بڑے بڑے ہورڈنگز اور اتنی بڑی بڑی جو ان کی ایڈز چلتی ہیں، وہ کیوں اس کو میگنیفائی کرتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے؟ بیکاز آور مائنڈ ریلیٹ ود دا امیجز وچ وی ہیو. تو امیج پروسیسر ہے. میں اگر آپ سے کہوں، آپ ذرا اپنے اندر سوچیں ذرا ایک لمحے کے لیے، آپ کا اپنے بارے میں کیا سیلف امیج ہے؟ واٹ از دا امیج یو کیرنگ ان یور ہیڈ؟ آپ کا اپنا امیج اپنی ہیلتھ کے حوالے سے کیا ہے؟ آپ کا امیج اپنے فائنینسز کے حوالے سے کیا ہے؟ آپ کا امیج اپنے ریلیشن شپس کے حوالے سے کیا ہے؟ آپ کا امیج اپنے بزنس کے حوالے سے کیا ہے؟ اپنی سوشل ایکسیپٹنس کے حوالے سے کیا ہے؟ ہمارے اندر کا سیلف امیج ہی ہماری باہر کی ریالٹی بناتا ہے. اگر میں اپنے اندر کے سیلف امیج میں اپنے آپ کو فیلئر ڈکلیئر کر بیٹھا ہوں، اگر میں اپنے اندر کے امیج میں اپنے آپ کو غصے والی آئیڈینٹی لے بیٹھا ہوں،
اگر میں اپنے اندر والے امیج میں اپنے لیے دنیا جہان کا غصہ لیے بیٹھا ہوں، وہی ریفلیکشن مجھے باہر کی دنیا میں ملتی ہے۔ جب تک میں اپنی سیلف انر امیج کو اپنے بارے میں، انر کمیونیکیشن کو چینج نہیں کروں گا، میں آؤٹر چینج اپنی زندگی میں نہیں لا سکتا۔ یہ اس چیز کو آپ سوچئے گا، what is the inner image you have and what identity you have given to yourself۔ لیکن یہ جو امیج ہوتا ہے یہی ہماری آئیڈینٹی بنتی ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا نئے سال شروع ہوتا ہے تو بہت سارے قسمیں وعدے کرتے ہیں، بہت سارے بڑے بڑے گولز بناتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا کہ یار میں یہ اسموکنگ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، گارنٹی سے میں کہتا ہوں نہیں چھوڑ سکے گا۔ کیا وجہ؟ اس کے ذہن کے اندر امیج اپنے بارے میں اسموکر کا ہے، اور وہ کہتا ہے میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ کچھ عرصہ کوشش کرتا ہے اور جیسے ہی اسے کوئی اسموکنگ کا موقع ملتا ہے، چونکہ اندر کی آئیڈینٹی اس کے اسموکر کی ہے، وہ انسٹنٹلی وہ ریورٹ بیک بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے، آپ اس کو سگریٹ پیش کریں اور وہ کہے کہ آئی ایم ناٹ اے اسموکر، اب یہ بندہ جو ہے دیٹ از واٹ اٹ گیو یو دا امیج آف ان سائڈ آف یو۔ تو دوستوں میں آپ سے یہ کہوں گا، آپ جو کچھ بننا چاہتے ہیں پہلے اپنے اندر کے امیج کو چینج کر دیں، آپ کو باہر وہ چینج مل جائے گی۔ آپ یہ سوچ لیں، آپ ایک ورڈ یوز کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت غصے والا ہوں، یہ والا جو ہوں والی چیز ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ میری آئیڈینٹی غصے کے ساتھ ہے، یار میں غصے کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ آپ کو چھوڑنے نہیں دے گا۔ لیکن آپ آج کے بعد سے if you want to get a reborn experience for yourself، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ایک ورڈ یوز کرنا شروع کر دیں، میں غصے والا تھا۔ یہ تھا کا جو ورڈ ہے یہ بتاتا ہے something was with me which is no more now۔ میں اسموکر تھا، میں پروکریسٹینیشن کرتا تھا، میں ڈسپلن نہیں تھا۔ یہ جو جب آپ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں تو آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ہلچل مچتی ہے، آپ کا یہ جو امیج بدلتا ہے۔ دوسری بات جو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ری بورن ہونا ہے اور مائنڈ امیج پروسیسر ہے تو آپ اپنا ایک ویژن بورڈ بھی بنا سکتے ہیں۔ ویژن بورڈ سے کیا مراد ہے؟ آپ اپنی جو آئیڈینٹی بنانا چاہتے ہیں، دیکھیں میں تقریباً مجھے کوئی 20 سال ہو گئے، 20-25 سال سے زیادہ ہو گیا، بلکہ یہ جو میرا بینگ ایز اے اسپیکر، بینگ ایز اے کنسلٹنٹ، بینگ ایز اے کوچ، الحمدللہ یہ ہو رہا ہوں۔ لیکن جو انٹینسٹی مجھے ملی وہ تقریباً 12-15 سال پہلے ملی۔ کب؟ جب میں نے اپنا ویژن بورڈ بنایا، میں نے اس پر رسائل میں سے کاٹ کے وہ والی تصویریں لگائیں جو ایک اسپیکر کے امیجز ہوتے ہیں، مائکروفون کے سامنے کوچ کیسا ہوتا ہے، میری ایک آئیڈیل کلائنٹ کون ہو سکتا ہے، میرا ایک آئیڈیل ہوم کیسا ہو سکتا ہے۔ آئی ہیو دیٹ ویژن بورڈ، اور میں اس کو اپنے سامنے جو میری اسٹڈی تھی اس کے اندر رکھتا تھا اس کو، اور میرے اندر کیا ہوتا تھا، وین ایور آئی ایم بین دیئر سب کانشیسلی اٹ از گیٹنگ ان سائڈ آف مائی سیلف۔ اب میری اگر آپ بہت ساری پکچرز دیکھیں تو میں گھر میں میری مختلف جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے وہ کیا کہنے چاہیے وہ میسیجز ہیں۔ میں جس وقت اپنے گھر سے آؤٹ ہوتا ہوں تو وہاں قریب میں ایک بڑا خوبصورت سا میں نے بنوایا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے فالو یور ڈریمز۔ ایک جہاں پہ میری بکس ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے انسپائر۔ جہاں پہ میرے تھنکنگ کا ٹائم ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے امیجن، اور وہ بڑے خوبصورت جیسے لکڑی کے کرافٹ کر کے آئی ایم بین پٹنگ آن ٹو دیٹ۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وین آئی کنٹینیوسلی لک ٹورڈز دیٹ امیجز دیٹ گوز ان سائڈ آف مائی ہیڈ اینڈ مائی آئیڈینٹی بین اسٹرینتھن اوور دیئر۔ میری یہ جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں یہ تمام پریکٹس کرنے والی چیزیں ہیں۔ اگر جیسے میں نے شروع میں یہ ہائی لائٹ کیا تھا، اگر آپ اس میں سے 1% بھی کہیں پہ کوئی چیز آپ کو اپیل کرے تو پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ لائک اے لیکچر۔ میں عموماً ایک بات کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس اگر سونا بنانے کی ترکیب ہو اور وہ آپ کو آ کے بتائے کہ جناب یہ سونا بنانے کی ترکیب میرے والد صاحب کے پاس بھی تھی، میرے دادا کے پاس بھی تھی، پردادا کے پاس بھی تھی، تو آپ لامحالہ ایک سوال پوچھیں گے کہ اچھا بار ان سب کے پاس ہی تھی، ان سب نے سونا بنایا؟ تو آپ وہ کہیں نہیں یار سونا تو نہیں بنایا لیکن اس کو ہم نے بڑا محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، تو آپ اس کی بیوقوفی پہ ہنسیں گے۔ مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ دنیا میں نالج وہی ہے جس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، جس کا آپ فائدہ لے سکتے ہیں، ورنہ آپ انفارمیشن ہے
اور انفارمیشن ابنڈنس ہے جس کا دنیا میں جب تک وہ ریزننگ نہیں تو ان کے اندر کوئی چینج نہیں آتی. تو آپ کو اگر اس میں سے کوئی چیز پسند آتی ہے تو آپ اس کو ضرور اپلائی کریں. دوسری بات یہ ہے، ایک چیز ایک ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ ذہن میں لائیے ذرا ہماری زندگی کے 4-5 اہم شعبے ہیں جس میں ہماری زندگی بٹی ہوئی ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ ہماری پرسنل لائف ہے، ہماری پروفیشنل لائف ہے، ہماری فیملی لائف ہے، ہماری اسپرچول لائف ہے اور ہماری سوشل لائف ہے یا فائنینشیل لائف آپ کہہ لیں. تو یہ جو 5-6 شعبے ہیں، میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ سیلف ایویلویشن کریں اپنی، اگر 1 از دا منیمم 5 از دا میکسیمم جو آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیل تصور ہے اپنے بارے میں، تو میں اگر آپ سے کہوں کہ اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں آن اے اسکیل آف 1 to 5، آپ کی جو سیلف ہے، جو آپ کی پرسنل لائف ہے، وہ اس وقت کس لیول کے اوپر ہے؟ کیا وہ لیول 2 پہ ہے، لیول 3 پہ ہے، لیول 4 پہ ہے یا لیول 5 پہ ہے؟ اس کی سیلف ایویلویشن کر لیجئے اپنے ذہن میں. آپ نے کوئی نہ کوئی سکور ذہن میں سوچ لیا ہے، لکھنا چاہیں لکھ لیں. میں آپ سے پوچھوں آپ کی پروفیشنل لائف اگر 5 از دا آئیڈیل تھنگ وچ یو آر لوکنگ فار ان یور لائف اینڈ 1 از دا منیمم ویئر یو آر رائٹ ناؤ، آپ کی پروفیشنل لائف اس وقت کس لیول پر ہے؟ آپ اس کی سیلف ایویلویشن کر لیں. میں اسی طرح آپ سے کہوں آپ کی اسپرچول لائف کس لیول پر ہے. میں آپ سے کہوں آپ کی فیملی لائف کس لیول پر ہے. آپ کی فائنینشیل لائف کس لیول پر ہے. اگر آپ اس ایکسرسائز کو کیجئے گا ضرور، آپ اور آنیسٹی کے ساتھ اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیجئے گا، تو اگر آپ کو محسوس ہو کہ اس میں سے کچھ انڈیکیٹرز ایسے ہیں جو بہت نیچے ہیں، تو دراصل آپ کی نیو لائف اف یو ہیو ٹو لیو اگین، آپ کی نیو لائف بن سکتی ہے جب آپ فوکس کریں اپنے ان ایریاز میں جہاں پہ آپ کو ایک میڈیم سکور سے بھی کہیں پہ آپ محسوس کر رہے ہیں میں نیچے ہوں. مان لیجئے وہ آپ کا سکور آپ کی فیملی لائف کا ہے، وہ آپ کا سکور آپ کی پروفیشنل لائف کا ہے. دیٹ انڈیکیٹ کہ یو مسٹ میک اٹ ایز یور فوکس ایریا فار ایئر 2021. آپ کو فوکس کرنا چاہیے اپنے آپ کو اس ایریے کے اوپر. میں چاہوں گا کچھ ہمارے کوشچن آنسر ہو جائیں، تو میں ایک آخری بات کر کے کوشچن آنسر کی طرف آ جاتا ہوں. باتیں بہت تھیں لیکن میں نے سوچا کہ جو مین باتیں ہیں وہ میں ہائی لائٹ کر دوں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، میں ایک واقعہ ہے جس کو میں شیئر کرتا ہوں کہ ایک صاحب، ایک بچہ جس کو بہت غصہ آتا تھا تو اپنے والد کے پاس گیا اور کہا کہ ابا جان مجھے بہت غصہ آتا ہے تو آپ مجھے کچھ مدد کر دیجئے، مجھے بتائیے میں کیسے اس غصے سے پیچھا چھڑواؤں. تو ان کے والد نے کہا کہ اچھا بیٹا تم کل آنا. تو جب وہ کل آیا تو اس کو ایک بورڈ دے دیا، کچھ نیلز دے دیے، کچھ ہیمر دے دیا اور کہا کہ آئندہ جب تمہیں بھی غصہ جب بھی آئے گا تو تم یہ نیل لے کر اس کو ہیمر سے زور سے اس کے اندر ٹھوک دینا، تمہارا غصہ نکل جائے گا. تو حیران ہوا کہ اس طرح کرنے سے میرا غصہ ختم ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا جناب بالکل ختم ہو جائے گا. تو کچھ عرصہ وہ لڑکا اسی طرح کرتا رہا اور کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آیا اپنے ابا جان کے پاس اور کہا ابا جان کمال ہو گیا، یہ تو میرا غصہ ختم ہو گیا، بالکل آپ نے جو طریقہ بتایا تھا وہ تو ورکیبل ہو گیا. تو ان کے ابا جان نے بولے کہ اچھا بیٹا اب ایسا کرو کہ اب تم اس میں سے ایک ایک کر کے کیل نکال دو، جو اتنا بورڈ میں کیلز ہیں. تو اس لڑکے نے سارے کیل ایک ایک کر کے نکال دیے. تو ان کے